ویلکم بیک ناظرین. شکور مجھے یہ بتائیے گا سپریم کورٹ میں آج جو کاروائی ہوئی اس میں ظفر قریشی کیس کوئی ڈسکشن ہوئی یا سپریم کورٹ نے کوئی احکامات جاری کیے اور اس کیس کی اگلی تاریخ کب آنی ہے؟ جی دیکھیے گزشتہ سماعت کے موقع پر جب ان کی معطلی کا جو نوٹیفیکیشن تھا جو اس کو معطل کیا گیا جو ان کے عہدے سے ہٹانے کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو جب سپریم کورٹ نے معطل کیا تو ساتھ ہی جیسے آپ نے بتایا ایک ڈائریکشن جاری کی تھی ان کو کہ وہ ہر 15 روز کے بعد اس کیس کی پیش رفت جو بھی ہوگی اس کی رپورٹ داخل کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کیس کی کوئی ایسی ڈیٹ سچ نہیں دی گئی تھی بلکہ اس کو ڈیٹ ان آفس کر دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ جو سلسلہ ہے پہلے وہ اس کی پیش رفت اس کو دیکھیں گے. اور آج کی جہاں تک بات ہے آج اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپنا جب نوٹیفیکیشن ان کا معطل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی عدالت نے یہ کہا تھا کہ وہ انہوں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ ریسٹرین یعنی تحمل کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسا ایکشن نہ لیں، لیکن انہیں مجبور کیا گیا ہے. تو آج بھی وکلاء کے درمیان بھی یہ چہ مگوئیاں ہو رہی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی ڈیسیژن لیا جائے جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ تحمل کرے گی جیسے کہ اس نے پہلے بھی کیا، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہ کوئی رپورٹ طلب کی جائے گی. تو اس موقع پر جب انہیں رپورٹ نہیں ملے گی تو پھر ممکن ہے کہ کوئی فردر ایکشن لیا جائے. جی سینیٹر پرویز رشید صاحب، اس کیس میں چلان بھی پیش ہوئے، ان چلانز میں اگر ڈیٹیلز آ گئی ہیں تو ظفر قریشی صاحب جو کچھ کر رہے تھے اس سے خطرہ کیا محسوس ہو رہا تھا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اب یہ مقدمہ عدالت میں پیش ہو چکا تھا. عدالت میں جب ظفر قریشی صاحب جن دنوں میں اس کیس سے ہٹا لیے گئے اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں بھیج دیے گئے تو جو گواہان تھے وہ منحرف ہو چکے تھے. انہوں نے آ کے عدالت میں بیان دے دیا کہ جی ان سے تو یہ بیانات جو ہیں درست نہیں ہیں، اور وہ اپنے بیانوں سے جس کو کہتے ہیں منحرف ہونا، وہ منحرف ہو گئے، یعنی بدل دیا انہوں نے اپنے بیانات کو. لیکن اس کے باوجود مقدمے میں جو ایویڈنسز ہیں، جو فزیکل ایویڈنسز ہیں، وہ اتنی زیادہ مضبوط موجود ہیں کہ ایک تو ان سے کیس ثابت ہو جاتا ہے، جیسے جو اماؤنٹس جو منتقل ہوئی ہیں ان کا ٹریک سارا ملتا ہے، جو اماؤنٹس باہر کے ملکوں میں موجود ہیں اور جو اکاؤنٹ سیز میں اس کا ٹریک ملتا ہے. اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو زمین کی خرید و فروخت ہوئی وہ بھی تو ان کے ایک خاندانی ملازم کے کزن کے ذریعے کی گئی. اب اگر وہ جب کیس کو مزید آگے اس کی تفتیش کی جاتی تو پھر ایک نیا مقدمہ جو ہے فورجری کا، جعل سازی کا، وہ بھی بن سکتا ہے. اور اس میں صاف ثابت ہوتا تھا کہ اس میں ایک فرنٹ مین جو تھا اس کو استعمال کیا گیا. وہ فرنٹ مین اب عدالت میں اگر آئے گا تو ان کے خلاف اپنی سچائی کو بیان کر کے چلا جائے گا. اگر وہ فرنٹ مین نہیں پکڑا جاتا تو پھر بھی کیس کا رخ جو وہ ان کے گھر کی طرف مڑ جاتا ہے، کیونکہ زمین اس نے خریدی، اس نے بیچی، لیکن پیسے ان کے اکاؤنٹس میں سارے ٹرانسفر ہوئے. بالکل. سینیٹر پرویز رشید صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے، جیسے قصوری صاحب کہہ رہے تھے کہ میل آف آئی ڈی بھی صاف نظر آ رہی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی کیس بنتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو حکومت کس طرح سے آگے پروگریس کرے گی؟ اور اگر پرائم منسٹر کے آرڈرز پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پرائم منسٹر کس جگہ کھڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے پہلی بات، اچھی بات تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جاتا ان کے والد محترم جن کا ہم سب احترام کرتے ہیں، ان کے چچا جن کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا ہم سب احترام کرتے ہیں، وہ حکومت میں شامل نہ کیے جاتے. انہیں خود بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ حکومت میں شامل ہوں. سینیٹر پرویز رشید صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا یا غلط ہوگا کہ اپریل میں ٹرانسفر ہوتی ہے، مئی میں کولیشن پارٹنرز بن جاتے ہیں، تو ایک شخص کو بچانے کے لیے حکومت کے کولیشن پارٹنرز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اس کیس میں؟ جی یہ اگر ہم اس کیس کی پروگریس کی سٹڈی کریں اور ساتھ ساتھ ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہوئیں اور جو سیاسی جوڑ توڑ ہوا، تو یہ پاکستان میں اس سے پہلے تو ہارس ٹریڈنگ ہم سمجھتے تھے نا، یہ یا بری سمجھی جاتی تھی. یہ پورے کا پورا ایک استبل تھا جس کی خرید و فروخت ہوئی، اور صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے. جی اس کے عوض یہی تھا کہ اس مقدمے سے اس کو آدمی کو جو ہے چھوڑا جائے، بری کیا جائے، یا اس کو کسی طریقے سے بچایا جائے. قصوری صاحب، آپ نے بات کی میل آف آئی ڈی کی، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. اگر سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لیتی ہے، اس کیس میں آگے پروگریس ہوتا ہے،
تو پرائم منسٹر کے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت ملک میں ضرورت ہے کہ دیر شوڈ بی اے گرینڈ الائنس اگینسٹ کرپشن, اور کرپشن کے اوپر اتنا فوکس کر کے قومی سطح پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے تھرو ٹیلی ویژن, تھرو ریڈیو, تھرو پریس, تھرو اپنا ڈبیٹس, تھرو سیمینار, تھرو ورکشاپ. اور آج پاکستان کو ایک درکار ہے, جیسے کہ انڈیا میں اسی انا ہزاری اور سوامی آنند جیسے لوگ, اس کردار کے لوگ آج درکار ہیں جو کہ گلی بازاروں میں حکومت وقت کے اور اپوزیشن میں بھی جو لیڈرز جو کہ شیڈی کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں ایک آواز اٹھائیں کرپشن کے. اور جیسے کہ کل آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ایک گرینڈ ان کی کانفرنس ہوئی ہے جس میں منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی اور اڈوانی اور ان کے ٹاپ کے لیڈرز تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, دے آر ناؤ گوئنگ ٹو لیجسلیٹ, ایسے لاز لا رہے ہیں جس سے کہ کوئی آدمی بچ نہیں پائے گا. تصویر صاحب, لاز تو ہمارے پاس بھی موجود ہیں, سوال یہاں پہ یہ امپلیکیشنز کیا ہوں گی پرائم منسٹر کے لیے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر از ناٹ اوور اینڈ اباؤ دی لا. کیسے پروسیڈ کرے گی سپریم کورٹ ایگزیکٹو ہیڈ کے خلاف؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر جو ہے از ناٹ فالوئنگ دی ڈائریکشن آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ میں پہلے اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہ تمام جو حکومت اور اس کی ایجنسیوں کی آئینی ذمہ داری ہے ان ڈائریکشن کو, ان احکامات کو, ان ججمنٹس کو امپلیمنٹ کرنا, تو وہ زمرے میں آ جاتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے کے بلا لیں کورٹ میں. گیلانی صاحب نے سپریم کورٹ کا مذاق اڑایا یہ آرڈر دے کے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مذاق اڑایا, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک اور بھی کہنا چاہوں گا, آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ اے بیلنس ڈبیٹ. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آئین کے اندر جو تصور ہے وہ ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور. ٹرائیکاٹمی آف پاور آسان لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو حاکمیت ہے, سوورینٹی, اسٹیٹ سوورینٹی ہے, وہ تین میں. قصوری صاحب, وہ ساری چیزیں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس نے بھی پڑھی ہوئی ہے, ہماری عوام کو بھی پتہ ہے, لیکن جہاں انصاف کی بات آتی ہے اور جو آپ نے بھی مثالیں دی کہ بڑا آدمی قتل کرے, کرائم کرے, وہ تو بچ جاتا ہے, اور یہاں پوری کی پوری حکومتی مشینری آ کے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. میل آف آئی ڈی کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور جس میں وزیر اعظم خود نظر آتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو وہاں ٹرائیکاٹمی آف پاور کہاں جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, اور سپریم کورٹ کے پیچھے ایک مارل سپورٹ سول سوسائٹی کی اور دی فورتھ کالم آف دی اسٹیٹ دیٹ از ٹو سے پریس کی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ میں سپریم کورٹ کو اپنا ایک ایکشن لینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایکشن لے تو یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے, اور نظر آئے گا کہ کوئی ایک تھرڈ فورس جو کہ نیوٹرل فورس ہے, جو کہ کورٹس کا ایک اسٹیٹس اور نیوٹرل فورس ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے فرملی ٹو امپلیمنٹ لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اور سینیٹر پرویز رشید سے پوچھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس موقع پہ کہاں پہ کھڑی ہے, کس کا ساتھ دے گی. ایک وقفے کے بعد.